بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک شبیر یعنی حسین رکھا گیا۔ آپ کا نام بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ کے پھول آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام بے شمار خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ کی تمام خصوصیات کا احاطہ کرنا قدر مشکل ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کی مدت حمل عموماً 9 ماہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اور اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں وہی علیم و خبیر بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی بچے کی پیدائش وقت سے پہلے ہو جائے تو وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، اور زندہ بھی ہو تو کچھ دن کی اذیت و تکلیف کے بعد دم توڑ جاتا ہے۔ مگر امام عالی مقام کی شان و خصوصیت کے کیا کہنے؟ اس بارے میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ نمبر 3، رنگ و جسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہونا۔ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشوراء کے دن میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لیکن جب 10 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کو اتنی عظیم شہرت حاصل ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ بالخصوص 10 محرم الحرام آپ کی ذات سے منسوب ہو گیا۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس بچے کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور نام مبارک خود منتخب کیا اور ان کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لگائی۔ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے، کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی جو بابرکت تھا۔ کون سا لعاب؟ وہ برکت والا لعاب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا۔ وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو چوما بھی اور سونگھا بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ وہاں ابن متی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے کر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور میٹھا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا،
گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر وہی میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔